بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 86 برس ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک فرما بردار اور نیک بیٹا عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ پاک نے قبول کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بی بی ہاجرہ سے اللہ پاک نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ سے پیدا فرمایا۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا پر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اپنی دوسری بیوی کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دور صحرا میں لے گئے جہاں پر خانہ کعبہ واقع ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں لے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں اس صحرا میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دوران خاموش رہے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ آپ سے فرمانے لگی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر جانے لگا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر دور جب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں تمہارے بھروسے پر اپنے بیوی بچوں کو تمہاری حفاظت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے اللہ تم میری بیوی اور میرے بچے اسماعیل علیہ السلام کا حافظ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس چند کھجوریں اور ایک مشکازے میں پانی تھا، لہٰذا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھجوروں اور پانی سے چند دن گزارا کرتی رہیں، اور جب وہ کھجوریں اور پانی ختم ہوا تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس پہاڑی کی طرف جاتی اور کبھی دوسری پہاڑی کی طرف جاتی۔ تو آپ ادھر ادھر گھوم کر جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کے مارے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پر ایڑیاں رگڑا رہے تھے اس جگہ سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور بی بی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لہٰذا حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور آپ بھی پانی پیا اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ادھر اللہ پاک کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اس اپنے امتحان میں پسند کیا۔ وہاں پر ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں آیا اور حضرت بی بی ہاجرہ کے قریب انہوں نے خیمہ لگا کر وہاں گزر بسر کرنا شروع کر دیا، اور چند روز گزرتے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چند سالوں کے ہوئے تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا اور لہٰذا 3 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہی خواب آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی ساری خواب حقیقت میں سنائی اور کہا کہ میرے بیٹے مجھے یہ خواب آئی ہے اور تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اگر آپ کو یہ خواب آئی ہے کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو میرے جیسا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب قربانی کے لحاظ سے جب کہیں دور چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان، مجھے اس بات سے کوئی گلہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے لگا ہوں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بات پر راضی تھے، لہٰذا ابلیس نے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اللہ پاک کا حکم تھا۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کی اس میں رضا ہے تو میں اس بات پر کوئی غمگین نہیں ہوں۔ لہٰذا ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے رحم ڈالنے لگا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، یہ تمہارا معصوم بیٹا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہنے لگے کہ یہ اللہ پاک کی امانت ہے اور اللہ نے ہی مجھے یہ بیٹا عطا کیا ہے، مجھے اس بات پر کوئی گلہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں۔ تو ابلیس نے حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک بھی یہ بات پہنچائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں بھی، کہ اے اسماعیل، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے اوپر چھری چلالی جا رہی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے بابا کو خواب آئی تھی اور میں اپنے بابا کی بات پر فل اعتماد ہے میرا، کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے لگا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب ابلیس نے یہ کہا تو ابلیس حتیٰ کہ مڑ نہیں رہا تھا۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ کو بھی سکون ہوا، اور لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان، میرے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں باندھ دو اور اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لو تاکہ آپ کو میرے اوپر رحم نہ آئے اور میری گردن زمین کی طرف کر دینا تاکہ آپ آسانی سے میری قربانی کر سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے اور کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری نہ چلی، چھری کو حکم تھا کہ تم نے چلنا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3-4 مرتبہ کوشش کی مگر نہیں چل رہی تھی۔
آخر خدا کو جو منظور تھا، لہٰذا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ ناکام رہے، چھری چل ہی نہیں رہی تھی۔ تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا رکھ دو اور جنت سے لے جاؤ، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے دمبا لے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا رکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دوسری طرف بٹھا دیا۔ تو چھری کو حکم ہوا کہ چل جا، تو چھری چل گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب گرم خون لگا ہاتھوں پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے امت مسلمان کو یہ بتلا دیا کہ میں جس بھی نبی کو یہ کہہ دوں تو وہ میری نافرمانی نہیں کرتا۔ تو یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم امت مسلمان